بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 29 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ کرونا وائرس کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہمارے لیے آسان فرمائے اور عبرت پکڑ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ کر اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عام طور پر معاشرت یعنی رہن سہن جو ہے وہ ہم اپنی پرائیویٹ طور پر زندگی گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو جس کو ہم اچھا سمجھیں اس طرح زندگی گزاریں گے اور جس کو برا سمجھیں گے اس کو اپنے طور پر چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے ایک ذاتی معاملہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے۔ اسلام کی اس کے بارے میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشرت کس طرح کی ہو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فرما کر ہم تک یہ تعلیم پہنچائی ہے کہ ہم کس طرح رہن سہن اور آپس کے معاملات اور آپس کا بیہیو اور برتاؤ کس طرح کا کریں۔ تو معاشرت سے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت نام کی اس عاجز کے سامنے ہے، اس میں حضرت نے مختلف نمبر وائز کر کے آداب لکھے ہوئے ہیں اور ان آداب کے اندر حضرت نے اپنی زندگی کا تجربہ نچوڑ بیان فرمایا ہے جو حقیقت میں دین پر چلنے پر اللہ پاک نے ان کو نصیب فرمایا۔ تو یہ عاجز وہ آداب سناتا ہے اور کچھ اپنے تجربے کی چیزیں اور سامنے آئی ہوئی چیزیں ان کو بھی پیش کرتا ہے اپنا سبق سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرما رہے ہیں ایک ادب میں، جو آدمی تیزی کے ساتھ جا رہا ہو راستے میں اس کو مسافے کے لیے مت روکو کہ شاید اس کا کوئی حرج ہو، اسی طرح اس کو ایسے وقت میں کھڑا کر کے بات مت کرو۔ ایک آدمی نارمل چال کے مقابلے میں تھوڑا تیز چل کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے کوئی کال آئی ہے جس پر اس کو جلدی جانا ہے، ہو سکتا ہے کوئی حرج ہو رہا، نقصان ہو رہا ہو، یا کوئی مہمان انتظار کر رہے ہو ان کو جلدی جانا ہو، تو ان کو فون کی کال ریسیو ہوئی ہے اس لیے تیز جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہے، استنجے کا تقاضا ہے۔ تو آدمی جب نارمل چال سے تھوڑی اسپیڈ سے چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی شدید تقاضے پر بلایا جا رہا ہے یا کسی شدید تقاضے کے پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت پر کسی کو سلام مسافے کے لیے مت روکو۔ سلام تو چلتے چلتے بھی وصول کر سکتا ہے وہ، لیکن آپ مسافے کے لیے اس کو مت روکو۔ اسی طرح اور کسی کام کے لیے بھی اس کو کھڑا مت کرو۔ ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں، بعض آدمی مجلس میں پہنچ کر سب سے الگ الگ مسافہ کرتے ہیں اگرچہ سب سے تعارف نہ ہو، اس سے بہت وقت صرف ہوتا ہے اور فراغ تک تمام مجلس مشغول اور پریشان رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جس کے پاس قصد کر کے آئے ہو اس سے مسافے پر کفایت کرو، البتہ اگر دوسروں سے بھی تعارف ہو تو مذائقہ نہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ کوئی مجلس کسی بزرگ کی، کسی مہمان کی لگی ہوئی ہے اور ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں
تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سلام بھی نہ کرے، چپ چاپ نظریں جھکا کر بہت ہی دبے پیر مجلس کے اختتام پر بیٹھ جائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گفتگو چل رہی ہے، سب لوگ ہمتن گوش ہیں، اب وہ آتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، اب سارے کے سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ نے سارے لوگوں کو جو کسی ایک بندے کی طرف متوجہ تھے اور وہ اپنی گفتگو کر رہا تھا اور سمجھاتے سمجھاتے وہ ایک خاص مقام تک پہنچا تھا اور بات مکمل ہونے جا رہی تھی، اور آپ نے جاتے کے ساتھ ہی دھماکہ خیز ایک سلام کر داغ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈسٹرب ہو گیا، گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ربط تھا پیچھے سے چلا آ رہا تھا گفتگو سمجھانے کا، اب وہ ٹوٹ گیا۔ لہذا اگر کوئی مجلس سجی ہوئی ہو، مجلس میں گفتگو چل رہی ہو، حاضر باش لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اب اس وقت آپ اس مجلس میں شریک ہو رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے ملنے والے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، آپ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ دبے پیر پیچھے سے آ کے اس طرح بیٹھ جائیں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو۔ یہ ہے مجلس میں شریک ہونے کا طریقہ، جب جو دوران گفتگو مجلس چل رہی ہو۔ نیز کچھ لوگ صرف سلام ہی نہیں کرتے، بلکہ سلام کر کے جو متکلم ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ یہ آنے والا شخص وہ ہے جو ان سے بے تکلفی کا تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ان کو محترم سمجھتے ہیں، تو جا کے ان سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، تعلقات نبھائے تو انہوں نے مصافحہ کر لیا، لیکن مصافحہ کرنے کے بعد پھر جتنے بھی شریک مجلس ہیں ہر ایک سے الگ الگ کرتا ہے، تو جتنی دیر تک مجلس میں اب مصافحہ چلتا رہے گا اتنی دیر گفتگو منقطع رہے گی۔ چلو یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ اب دوسرا بندہ کوئی آیا، اس نے بھی سلام کیا، مصافحہ کیا اور سب سے الگ الگ مصافحہ کرنا شروع کیا۔ اب بتائیے تو پھر وہ مجلس ہی کہاں ہوئی، وہ افادہ استفادہ ہی کہاں ہوا، وہ تو ملاقات کی محفل رہی گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اول تو کانو کان کسی کو خبر نہ ہو، سلام زور سے نہ کریں، خاموشی کے ساتھ چپ چاپ آ کر بیٹھ جائیں، یہ اول وہلے میں یہ ادب ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کی مجلس میں آپ گئے ہیں وہ بڑے محترم ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ بڑے بے تکلف ہیں، اور اگر آپ جا کر سیدھے بیٹھ جائیں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یار اتنے دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، تو اس وقت حالات کا تقاضا یہ کہ آپ ان سے مصافحہ کر لیں، سلام کر لیں، لیکن آپ جتنے شریک مجلس ہیں سب سے مصافحہ نہ کریں، چپ چاپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد سب سے انفراداً مصافحہ کر لیں۔ ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں، اگر کہیں جائے اور صاحب خانہ سے کچھ حاجت یا فرمائش کرنا ہو، مثلاً کسی بزرگ سے کوئی تبرک لینا ہو، تو ایسے وقت میں اس کو ظاہر کر دو اور درخواست کر دو کہ اس شخص کو اس کے پورا کرنے کا وقت بھی ملے۔ بعض آدمی عین جانے کے وقت فرمائش کرتے ہیں تو اس میں صاحب خانہ کو بڑی تنگی پیش آتی ہے۔ وقت تو محدود ہوتا ہے کیونکہ مہمان جانے پر تیار ہے، اور ممکن ہے کہ اس محدود وقت کے اندر اس کو مہلت بھی نہ ہو اس کام کو پورا کرنے کی، کسی کام میں مشغول ہو، بس نہ تو اس کے کام کا حرج گوارا ہے اور نہ اس درخواست کا رد کرنا گوارا ہے، تو اس سے بہت تنگی پیش آتی ہے۔ تو ایسا کام کرنا جس سے دوسرے شخص کو تنگی ہو روا نہیں ہے، اور تبرک مانگنے میں اس کا بھی لحاظ رکھو کہ وہ چیز ان بزرگ سے بالکل زائد ہو، ورنہ سہل یہ ہے کہ چیز اپنے پاس سے یہ کہہ کر ان کو دے دو کہ آپ اس کا استعمال کر کے ہم کو دے دیجئے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، بہت سے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے ایک ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، عقیدت کا، محبت کا تعلق رکھتے ہیں، تو کئی مرتبہ چلتے ہوئے کہتے ہیں حضرت کوئی یادگار عطا فرما دیجئے، حضرت کوئی چیز ایسی عطا فرما دیجئے، عنایت فرما دیجئے جو ہمارے لیے تبرک بھی بن جائے، جس کو دیکھ کر ہم آپ کو یاد کرتے رہیں۔ مثلا اب ظاہری بات ہے کہ اللہ والے یہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں، اب اگر ہر آدمی اس طرح سے مطالبہ کرے تو ان کے پاس کوئی ایسا خزانہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں سے نکال کے دیتے رہیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا اصول بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز حضرت کو پیش کریں، مثال کے طور پر آپ جو ہیں
5-5, 10-10 روپے کے 2 قلم لائے اور کہ حضرت یہ دونوں آپ کو ہدیہ ہیں اور ایک آپ ہمیں دے دیجئے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے وہ تبرک اور نشانی اور یادگار بن جائے گا۔ تو آپ نے گویا ان سے وہ چیز لی جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، ان کی ضرورت سے زائد ہے۔ یہ 2 عطر کی شیشی دی، ایک جیسی، ایک ہی طرح کی، اور کہا یہ حضرت دونوں آپ کی ملکیت ہے، آپ کو ہدیہ ہیں، اور ایک آپ ہمیں عنایت فرما دیجیے اپنی طرف سے، ہمارے لیے یہ تبرک ہو جائے گا، یادگار ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے کرنا بہت آسان ہے، نہ یہ کہ آپ ان کی جیب میں ایک قلم ہے، خوبصورت سا ہے، قیمتی، آپ نے کہا بس حضرت کچھ دو یا مت دو لیکن یہ قلم تو دے ہی دو۔ اب ظاہری بات ہے وہی قلم آپ کو دے دیں گے تو اب خود کیا کریں گے؟ اب جب کہ سفر میں بھی ہیں، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی چیز لکھنے کی قلم سے متعلق ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو اس طرح سے آدمی کو بالکل لنگڑا لولا کر دینا اچھی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ کندھے پہ رومال رکھا ہوا ہے، حضرت یہ رومال دے دیجیے، ارے بھائی یہ رومال کئی دفعہ دسترخوان بنتا ہے، کئی مرتبہ یہ مسلح بن جاتا ہے، کئی مرتبہ یہ وضو کے پانی خشک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ یہ سر پہ ڈال کر چلنے کے لیے دھوپ سے وقایا بن جاتا ہے، نہ جانے اس کے کتنے سارے اس سے کام وابستہ ہیں۔ اب آپ کو تو بظاہر 2 گز کا ایک کپڑا معلوم ہو رہا ہے کندھے پہ پڑا ہوا، لیکن اس کے ساتھ مفادات کتنے وابستہ ہیں۔ اب اگر آپ اس کو لے لیں گے تو ساری کی ساری مصلحتیں فوت ہو جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرے اور پیش کر کے کہے کہ حضرت آپ ہمیں ہدیہ دے دیجیے۔ یہ کوئی 2 چیز پیش کریں اور ایک کہہ دے کہ حضرت ایک آپ رکھ لیجیے اور ایک ہمیں دے دیجیے اب آپ کی طرف سے، تو اب آپ کو سب کے سامنے یہ کہنا بھی رہے گا کہ بھئی یہ حضرت کی طرف سے ملا ہوا تبرک ہے۔ پھر آگے ایک بات فرما رہے ہیں، بعض آدمی تھوڑی بات پکار کر کہتے ہیں اور تھوڑی بات بالکل آہستہ کہ سنائی بھی نہ دے یا ناتمام سنائی دے، اور دونوں صورتوں میں ممکن ہے کہ سامع کو غلط فہمی یا تردد و الجھن ہو، اور دونوں کا نتیجہ ناگوار ہے۔ بات کے ہر جز کو بہت صاف کہنا چاہیے۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ کوئی پیغام کسی دوسرے کو پہنچاتے ہیں، اب یہ جو پیغام لے کر پہنچنے والا ہوتا ہے، میسنجر جو میسج پہنچاتا ہے، یہ کچھ بات تو کھل کر کہتا ہے اور کچھ بات دبے الفاظ سے کہتا ہے، تو یا تو ان کو سوال کی زحمت کرنی پڑتی ہے، بھئی آخر میں کیا کہا آپ نے، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو اس سے زحمت ہوئی ان کو۔ یہ کہ وہ سمجھے تو الٹا سمجھے، غلط سمجھے، تو دونوں صورتوں میں تکلیف ہے۔ بات شروع سے لے کر آخر تک پوری پوری کہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مبتدا تو آپ نے کہہ دیا اور خبر خبر میں۔ کسی بھی گفتگو کے 2 جملے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر، تو مبتدا تو سن لیا لیکن خبر کچھ سمجھ میں نہ آئی، یہ کئی مرتبہ مبتدا اتنا چھپا کر کہا اور خبر واضح کر کے کہی، تو پھر ان کو ریورس کرانا پڑتا ہے کہ بھئی کیا کہا شروع میں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو بات شروع سے لے کر آخر تک ایک ٹون کے اندر صاف اور واضح کہنی چاہیے۔ ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں، بات کو اچھی طرح توجہ سے سننا چاہیے، اور اگر کچھ شبہ رہے تو متکلم سے دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے، بے سمجھے محض اجتہاد سے عمل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط فہمی کے ساتھ عمل کرنے سے متکلم کو اذیت ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، یعنی بات جب کوئی آپ سے کوئی کام کہہ رہا ہو، تو جب وہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو دھیان سے سنو، اور بہتر یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کا خلاصہ آپ ریپیٹ کر دو کہ جو آپ نے فرمایا میں یہ سمجھا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اوکے۔ اگر وہ ویریفائی کر دیں تو اب آپ اس بات کو آگے لے کے جائیے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز جس زمانے میں ڈابھل کے اندر دینی خدمت انجام دیتا تھا، تو بنگلے انوری جو وہاں مشہور عمارت ہے بزرگوں کی، اس کے اندر قیام تھا۔ ہمارے ساتھ میں ایک نوجوان مفتی بھی تھے، ہمارے بہت پیارے دوست، ان کے کوئی یو کے سے مہمان آئے۔ سردی کا موسم تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، اور ٹھنڈی کے موسم میں عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے باہر سے کسی طالب کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا بیٹا یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا مجھے اکرام کرنا ہے، تو 2 ٹھنڈے لے کر آؤ۔ اب جامعہ ڈابھیل جو ہے وہاں سے بستی تھوڑے سے فاصلے پر ہے اور وہاں کئی ساری دکانیں ہیں، تو بچے کو پیسے لے کر بھیجا کہ 2 ٹھنڈے لے کر آؤ، ٹھنڈے سے مراد کولڈ ڈرنک۔ اب یہ بچہ گیا، آرام آرام سے گیا، آرام آرام سے آیا، یہاں تک کہ مغرب کا بالکل قریب قریب پہنچا،
اور ہاتھ میں 2 کچے انڈے تھے، تو کہا تھا ٹھنڈے لے کر آؤ، اور لے کر آیا 2 کچے انڈے۔ وہ اگر ابلے ہوئے ہوتے تو کم از کم چھیل کے ان کو کاٹ کے ان کو اوپر نمک پھر چھڑک کے ایسے ہی کھا لیتے، یہ بھی ایک شوق اکرام ہو جاتا مہمان کا۔ اب کچے انڈے کا کیا کیا جائے؟ تو اگر وہ بچہ سننے کے بعد یہ کہہ لیتا کہ حضرت آپ نے انڈے منگائے ہیں نا، تو وہ کہتے بھائی انڈے نہیں ٹھنڈے میں نے کہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بات واضح ہو جاتی، یہ حرج نہ ہوتا۔ اب وہ مہمان بھی خوب ہنسے اور وہ میزبان بھی خوب ہنسے، یہ عاجز بھی خوب ہنسا، اور خوب اچھا خاصا تماشا ہوا، اور وہ اکرام تو نہ ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، بس یہ لطیفہ ہی اکرام بن گیا، اور زندگی بھر شاید یہ اکرام ان کو یاد رہے گا۔ تو بات جب کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہو اور ہمارے ذمے کوئی کام لگا رہا ہو تو ہم دھیان سے سن لیں، اور سننے کے بعد پھر کہیں کہ حضرت آپ نے جو مجھے کام کہا ہے میں یہ سمجھاؤں تو بات صحیح ہے؟ تو وہ کہے گی کہ ہاں صحیح سمجھیں آپ، یہ کام انجام دے دو، تو پھر آگے روانہ ہو جائے۔ اگر کوئی اپنا متاع کوئی کام بتلائے، متاع سے مراد ہمارا کوئی بڑا، ہمارے کوئی بڑے قابل احترام جن کی بات ہم مان کر چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اگر اپنا کوئی متاع اگر کوئی کام بتلائے تو اس کو پورا کر کے ضرور اطلاع دینا چاہیے، اکثر اوقات وہ انتظار میں رہتا ہے۔ کسی استاذ نے مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام سپرد کیا، مثلا یہ کہا کہ یہ خط ہے، آپ اس کو ڈاک خانے میں ڈال آئیے، یا ڈاک خانے میں ڈاکیے کے حوالے کرائیے۔ تو آپ لے کر گئے اور آپ نے وہ ڈاک خانے میں حوالے کر دیا، یا ڈاک خانے سے وہ جو پوسٹ باکس ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ سیمنٹ کا بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ اسٹیل کا لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو کسی نے دکاندار نے کہا کہ بھئی اس میں سے تو ابھی ڈاکیا نکال کے آج کے ڈاک لے گیا، تو آپ اس کو دینے کے لیے ڈاکیا کو اوپر پوسٹ آفس میں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں گئے۔ بہرحال آپ نے چاہے اس میں ڈالا چاہے ڈاکیا کو آپ نے دیا، دینے کے بعد آپ نے استاذ کو اپنے متاع کو آپ خبر کریں کہ الحمدللہ میں وہ خط جو ہے ڈاکیا کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ جس وقت کوئی بڑا ہمارے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے تو اسی وقت سے وہ اس بات کی خبر کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جب وہ سراپا منتظر ہے کام کی اطلاع کا، تو پھر آپ کام مکمل کرنے کے بعد ان کو اطلاع دے دیں جو بھی ہو۔ کئی مرتبہ ہم کام تو کر دیتے ہیں لیکن کام کر کے نہ فون کرتے ہیں، نہ اطلاع دیتے ہیں، نہ پلٹ کے لوٹتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کی زحمت برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کام کرنے کے بعد اس کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ یہ صرف استاد اور شاگرد اور شیخ پیر اور مرید کا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر آدمی کو چاہیے کہ جس نے بھی ہمیں کوئی کام سپرد کیا ہے اس کام کو کرنے کے بعد ہم آپ کو اطلاع کریں۔ آج کل تو دیکھیے نا یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، اگر مثال کے طور پر ہم پوسٹ کے اندر اسپیڈ پوسٹ سے کوئی چیز بھیج رہے ہیں تو ہمارے موبائل پر اس کا میسج آتا رہتا ہے کہ آپ کا یہ بیگ کہاں تک پہنچا، آپ کا یہ لفافہ کہاں تک پہنچا، آپ کا پارسل کہاں تک پہنچا، اور یہاں تک کہ ڈلیوری ہونے کے بعد اس کا میسج آتا ہے کہ ڈلیور ہو چکا ہے۔ ایک اور ادب ہے، کہیں مہمان جائے تو وہاں کے انتظامات میں مہمان ہونے کی حیثیت سے ہرگز دخل نہ دے، البتہ اگر میزبان کوئی خاص انتظام اس کے سپرد کر دے تو اس کے اہتمام میں مذائقہ نہیں۔ ہم جب کسی کے ہم مہمان بنے ہیں تو میزبان ہماری جو میزبانی کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا پکا رہا ہے، دسترخوان کس طرح سے لگا رہا ہے، کیا ترتیب ہے، تو ظاہر ہے ہمارے ایک چھوٹے سے مہمان ہیں اور وہ میزبان ہے، باعزت ہے، باسلیقہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میزبان کے کاموں میں دخل گیری نہ کریں۔ البتہ میزبان ہی ہمارے ذمے کچھ کام لگاتا ہے، اور بھی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہمیں چھوٹی عمر کا دیکھ کر یا فعال دیکھ کر یا تجربے کار سمجھ کر یا ہونہار سمجھ کر یا اور بے تکلفی کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذمے وہ کام لگانا چاہ رہا ہے، تو پھر اب کوئی مذائقہ نہیں، آپ ان کی میزبانی میں آپ جو بھی دخل اندازی، جو آپ کو دخل گیری کیا کہیں گے، بلکہ اس کو جو بھی مشورہ آپ کو دینا ہو آپ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے کہ انہوں نے آپ کو اسی کام کے لیے تو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ غرض یہ کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ
میزبان کے ادب کا پورا خیال رکھے اور اپنی رائے ان پر مسلط نہ کرے۔ ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں، جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہوں بدون اس کی اجازت کے مستقل کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ جب اپنے کسی بڑے کے ساتھ میں ہم رفاقت میں ہوں، سفر میں ہوں یا کسی پروگرام میں ہوں، تو ہم خود اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، بلکہ ہر مشورے میں ان کے تابع رہیں اور ان کی منشے کو بھی سمجھیں، ان کی رائے پر بھی عمل کریں اور ان کی راحت کا بھی پورا خیال رکھیں۔ ایک طالب علم نے کسی کے لیے تعویذ درد ذہ مانگا۔ اس کو تعلیم کیا گیا کہ طالب علم کو دوسرے کے حوائج دنیاویہ پیش نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس سے ایسی فرمائش کرے تو عذر کر دے کہ ہم کو اس سے معاف کرو، خلاف ادب ہے۔ درد ذہ کہتے ہیں لیبر پین کو، یعنی جس وقت بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو جو ولادت کے وقت کا جو درد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے، اس کو عربی میں درد ذہ کہتے ہیں، اردو میں درد ذہ کہتے ہیں۔ اب کسی طالب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت ایک عورت کو درد ذہ ہو رہا ہے، اس کو تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اس طرح کے کام جو ہیں کسی اور سے کرانے چاہیے۔ اس طرح سے زبان سے چھوٹے سے بچے کو یہ کہنا کہ عورت کو درد ذہ ہو رہا ہے، تو اس سے تو ذہن نہ جانے کہاں کہاں اس بچے کا جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے شرم و حیا کے کام اور اس طرح کی درخواستیں آگے تک فارورڈ نہ کریں، بلکہ وہ عذر کر دیں کہ نہیں، ادب کے خلاف ہے، یہ کام آپ کسی اور سے لیں۔ ایک اور ادب فرما رہے ہیں کہ ایک طالب علم مہمان آئے جو پہلے بھی آئے تھے اور دوسری جگہ ٹھہرے تھے، اور اب کی بار یہاں ٹھہرنے کے قصد سے آئے، مگر ظاہر نہیں کیا کہ اس دفعہ تمہارے پاس ٹھہرا ہوں، اس لیے کھانا نہ بھیجا گیا۔ بعد میں پوچھنے سے معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی مہمان ہیں۔ کھانا منگایا گیا اور ان کی فہمائش کی گئی، یعنی ان کو سمجھایا گیا کہ ایسی حالت میں از خود ظاہر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ بے کہے کیسے معلوم ہو، اور بوجہ اس کے کہ پہلے اور جگہ قیام کیا تھا، کیسے احتمال ہو کہ خود ہی پوچھ لیا جائے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، اور مہمان گئے اصل مہمان تھے کسی اور کے، ضمناً ملنے گئے کسی اور کے یہاں۔ دوسری مرتبہ جب آپ مہمان بنے تو جس سے ضمناً ملنے گئے تھے اس کے یہاں اصلاً آئے، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے بھی یہ کسی اور کے یہاں مہمان آئے تھے، اب کی بار بھی کسی اور کے یہاں آئے ہوں گے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب مہمان کسی اور کا سمجھا آپ کو، تو آپ کے لیے کیوں کر کھانے کا اہتمام کیا جائے یا کیوں کر ناشتے کا اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا آدمی اگر دوسری مرتبہ دوسرے بندے کے یہاں مہمان بنا ہے، جبکہ ان کے یہاں پہلی مرتبہ بھی آیا تھا لیکن پہلے یہاں کسی اور کے یہاں مہمان تھا، تو صاف صاف کہنا چاہیے حضرت آپ اب کی بار میں آپ ہی کا مہمان ہوں اور آپ ہی کے یہاں آپ ہی سے ملاقات کی قصد سے آیا ہوں۔ بات صاف کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ آدمی اس میں جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے بھی اردو کا محاورہ مشہور ہے کہ دو گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ پہلے والا یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے یہاں کھا لے گا، دوسرے والا یہ سمجھتا ہے پہلے والے یہاں کھا کر آیا ہوگا، نہ اس نے کھلایا ہے اور نہ اس نے پوچھا ہے۔ نتیجہ ہے کہ مصیبت آتی ہے مہمان کی۔ ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی یہ کہہ کر مانگا کہ پانی لاؤ۔ فرمایا کہ تحکم کا لہجہ ہرگز نہیں چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑا پانی دے دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی یہ کہہ کر مانگا کہ بھائی پانی لاؤ۔ فرمایا کہ تحکم کا لہجہ، آرڈر کا لہجہ ہرگز نہیں چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑا پانی دے دیجیے، یعنی اس میں لجاجت ہو، اس میں نرمی ہو۔ ایک اور عجیب بات، کئی مرتبہ ہم لوگ کسی مشترکہ دعوت میں جاتے ہیں، کسی کے یہاں مثال کے طور پہ ولیمے کی دعوت ہے یا کوئی تقریب ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، تو مہمان کئی مرتبہ تقسیم والے سے باقاعدہ منہ سے درخواست کرتا ہے، بھائی گوشت ڈالو، بھائی بوٹی ڈالو۔ ظاہری بات ہے کہ اپنے گھر میں آدمی چاہے جس طرح سے کھا لے، وہ میزبان کے یہاں جو خادم ہے یا میزبان کا کہو بیٹا ہے
یا اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی خادم ہے، وہ جو خدمت کر رہا ہے وہ کھلانے ہی کے لیے تو بیٹھا ہے، وہ کھلانے ہی کے لیے تو مقرر ہے، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، اور وہ نہیں چاہیے، اور وہ چاہیے، اور فلاں لے کر آؤ، تو یہ انداز بہت ہی بھونڈا ہے۔ ایک بات اور ضمن سمجھتے چلیں کہ جب ہم کسی کے یہاں کھانے کے لیے بیٹھے اور کوئی سرو کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، اور وہ دینے والا خود بھی مالک نہیں ہے، مالک کی طرف سے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ میرے استاذ ہیں تو ان کے سامنے گوشت کی بوٹیوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہ پہچان والے نہیں ہے تو ان کو صرف شوربہ دے رہا ہے، نہیں، وہ برابر انصاف کے ساتھ دے، اس لیے کہ وہ مسئول ہے، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ جو دیگ کے اندر، پتیلی کے اندر بوٹیاں ہیں ان میں سب کا حصہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کو تو چھانٹ کر دے کر آیا ہے اور دوسرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ بس کم ہے یا نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی، تو ختم ہوئی نہیں، ختم تو آپ نے کی ہے، وہ تو بنایا اس طرح سے تھا تاکہ تمام پر برابر سرابر تقسیم ہو، تقسیم کرنے میں آپ نے خیانت سے کام لیا، امانت داری کے خلاف کام کیا۔ لہذا دوستو، اس طرح کی بے ادبی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، یہ میزبانی کے بھی خلاف، مہمانی کے بھی خلاف ہے، اور ہماری مہمان کی شان کے بھی خلاف ہے، ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے۔ ایک اور بیان فرما رہے ہیں، اگر مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو نئے آنے والے کو چاہیے خواہ مخواہ سلام کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے سلسلے گفتگو میں مزاحم نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ چپکے سے نظر بچا کر بیٹھ جائے، پھر موقع سے سلام وغیرہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی ضمناً جو ہے اس ادب کو بیان کر دیا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آداب معاشرت سے متعلق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے کھلے دھلے انداز سے کہ نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہم کسی کی تکلیف برداشت کریں، اگر ہم آپس میں اس طرح سے بہیو کریں، برتاؤ کریں، اچھی معاشرت اپنائیں، تو ظاہر ہے کہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آداب معاشرت کا پورا خیال رکھیں، اور آداب معاشرت میں بنیادی اصول یہ ہے کہ نہ ہم کسی کے لیے بوجھ بنیں اور نہ کوئی اور شخص ہمارے اوپر بوجھ بنے۔ یعنی آداب معاشرت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے راحت رسانی، خود بھی راحت اور اطمینان میں رہے اور دوسرے کو بھی راحت اور اطمینان میں رکھے، نہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو اور نہ ہم کسی کی تکلیف برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ رب کریم، جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے حفاظت اور نجات عطا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے فریض ادا کرنا آسان فرما، نیک سالے جوڑے عطا فرما، جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد